الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا، خاص طور پہ اساتذہ کرام کہ جو ہماری شارٹ کال پہ تشریف لائے، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا بھی کہ بہت ہی شارٹ کال پہ آپ تشریف لائے۔ اصل میں دو ایونٹ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے۔ ایک تو آپ کا کوئی ایکٹیویٹی تھی، طارق صاحب نے مجھے بتایا کہ بچوں کی کوئی ایکٹیویٹی ہے آپ کی ورک شاپ کے حوالے سے، تو میں نے پھر ان سے کہا کہ چلیں آپ ان دنوں میں انڈیپینڈنس جو ہے اس کی تقریب بھی رکھ سکیں۔ آج چونکہ موسم تھوڑا خراب ہے تو اس لیے اٹینڈنس جو ہے وہ تھوڑی کم ہے، تو جو بچے پھر بھی آ گئے ہیں، آئی سیلیوٹ آل آف یو کہ آپ تشریف لے آئے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں آج ہوگا۔ ایک تو احساس ذمہ داری جو ہے ان میں زیادہ ہے کہ ان کو ایک کال کیا گیا یا ایک میسج کیا گیا اور اس کال پہ انہوں نے رسپانس کیا، اور دوسرا جو ہے وہ وطن کی محبت ہے جو ہم سب میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، کیونکہ یہ ہم سب کا پیارا وطن ہے جو اللہ پاک کی ایک خاص رحمت ہے۔ ابھی بیٹا ہمارا تلاوت کر رہا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ ایسا ہی ہے، اس میں فرشتے اترتے ہیں، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے پوری رات میں۔ تو آپ دیکھیں اللہ پاک نے اس خاص رات میں ہمیں پاکستان عطا کیا، تو پاکستان اتنا مقدس ہے جتنا کہ فرشتے مقدس، کیونکہ فرشتے بھی اسی رات میں اترے اور پاکستان بھی جو ہے وہ اسی رات میں۔ اور اگر آپ ہندوستان کے اور پاکستان کے جو اس وقت کے حالات ہیں اس کا جائزہ لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی۔ وہاں پر مسلمانوں کے حالات جو ہیں انڈیا میں اچھے نہیں، نہ تو ان کے پاس تعلیم ہے وہاں پہ، نہ ان کے پاس روزگار ہے، نہ ان کی معیشت ہے، نہ ان کے پاس تحفظ ہے، اور الحمدللہ سوائے معیشت کے ہمارے پاس یہاں سب کچھ ہے۔ تو انشاءاللہ معیشت پہ بھی قابو پا رہے ہیں، بڑی جلدی امید ہے قابو پا لیں گے، تو ہماری نئی نسل انشاءاللہ اس میں زیادہ رول پلے کرے گی۔ اساتذہ کا اہم رول ہوتا ہے کسی بھی قوم کو بنانے کے لیے، تو مجھے فخر ہے کہ میرے پاس فیصل آباد میں اعلیٰ پائے کے اساتذہ موجود ہیں، اور میری ریکویسٹ پر وہ اپنی خدمات بھی پیش کر دیتے ہیں ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ میرا کلیم ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر بچے کو اس کے گھر کے قریب سے ایک بہترین استاد دیا جائے، تو اس میں ہم بہت حد تک کامیاب بھی ہیں، اور اس کی گواہی میرے اساتذہ بھی دیں گے اور آپ بھی دیں گے کہ آپ کو کیسے استاد ہم نے دیے۔ تو کسی بھی قوم کو بنانے کے لیے اساتذہ کا مین کردار ہے، اور آپ لوگ بھی مستقبل کے استاد ہیں۔ بے شک آپ نے ہماری نسل کی باغ ڈور آگے سنبھالنی ہے، آپ نے اگلی نسل کو تیار کرنا ہے، تو آپ کو بھی جو ہے اپنے اساتذہ کے کیا کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اور جو اچھی باتیں ہیں، دیکھیں میرا ایک اصول تھا زمانہ طالب علمی سے کہ میں اپنے اساتذہ کو بہت ہی عمیق بغور اسٹڈی کرتا تھا کہ یہ استاد ہے تو اس میں خوبیاں کیا ہیں۔ خامیوں پہ میں نے یقین کریں کبھی غور ہی نہیں کیا۔ آپ خامیوں پہ غور نہ کریں، آپ خوبیوں پہ غور کریں۔ تو اگر مجھے کسی ایک سیمسٹر میں 6 اساتذہ نے پڑھایا تو میں نے ہر ایک استاد کی ایک اچھی بات نوٹ کی کہ اس میں یہ ایک اچھی بات ہے جو میرے اندر بھی اگر آ جائے نا
تو میں بھی ایک مستقبل کا اچھا استاد بن جاؤں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں تو ہم نے ماسٹر کیا تھا 4 سیمسٹر والا، تو آج کل تو بی اے صاحب کا ہوتا ہے 8 سیمسٹر والا۔ تو 4 سیمسٹر میں سوری، اگر میں ہر سیمسٹر میں 6 اچھی باتیں نوٹ کرتا ہوں تو 4 سیمسٹر میں میرے پاس 24 ایٹریبیوٹس آ جاتے ہیں جو میں اپنی شخصیت میں اتار سکتا ہوں، اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے میں اپنے بچوں کو بھی اسی نہج پہ، انہی بنیادوں پہ تیار کر سکتا ہوں۔ تو یہ کوالٹی جو ہے آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ کو تو 8 سیمسٹر اویلیبل ہوتے ہیں، تو آپ تو 48 ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ گیدر کر سکتے ہیں اپنے اساتذہ کی، ان کو لکھ لیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے ان کو لکھ لیں، اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ عمل کریں تو پھر وہ پریکٹس میں آ جاتی ہے۔ میں کتاب پڑھ رہا ہوں، میری بک ہے، وہ لکھتا ہے کہ آپ جیسا عمل کرتے ہیں نا ویسے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اچھا عمل کریں گے تو آپ اچھے ہو جاتے ہیں، اگر آپ اچھا عمل نہیں کریں گے تو آپ اچھے نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ اپنی عادات جو ہے وہ اچھی بنائیں، بہتر بنائیں، کریٹو ہوں، آپ کے اندر کریٹیوٹی ہو، آپ کے اندر برداشت ہو۔ اگر کوئی آپ کو کرٹیسائز کرے تو آپ غصہ نہیں کریں۔ ہم کہتے ہیں آپ ری ایکٹیو نہیں، استاد ری ایکٹیو نہیں ہوتا، استاد پرو ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو آپ نے ری ایکٹیو نہیں ہونا، اگر کوئی کرٹیسائز کرے آپ نے پرو ایکٹیو ہونا ہے، ان دا سینس کہ اس کرٹیسزم کو پازیٹیولی لے کر آپ اس کو درست کریں۔ دیکھیں میری ایک عادت تھی کہ سیمیسٹر کے اختتام پر میں بچوں سے ان کی رائے لیتا تھا اپنے بارے میں، اپنے ٹیچنگ سٹائل کے بارے میں، اور بچے کو کھلی اجازت تھی جو لکھنا ہے لکھ، اور اپنا نام بھی نہ لکھو آپ۔ بچوں کو ڈر ہوتا ہے نا کہ بعد میں سر کھینچیں گے، میں نے کہتا نام بھی نہیں لکھیں آپ صرف یہ پیج لے لیں۔ پیج بھی ہم ان کو اپنی طرف سے یونیک پیج دے دیتے تھے تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ یہ صفحہ اس کی کتاب سے یا کاپی سے ہے، اتنا بھی شک نہ پڑے۔ آپ میں دیتا تھا ایک پیج، ان کو بچے لکھتے تھے کھلے طریقے سے جو بھی لکھنا چاہتے تھے، اور میں بچوں کو یہ یقین دلاتا تھا کہ جو کرٹیسزم آپ مجھ پہ کریں گے وہ آپ اگلی کلاس میں مجھ میں وہ جو اگر آپ سمجھتے ہیں اچھا نہیں ہے، اگلی کلاس میں آپ پوچھ لیجیے گا، وہ میرے اندر نہیں ہوگا، کیونکہ میں ان کو بغور پڑھوں گا جا کے اور اس پہ پھر عمل بھی کروں گا۔ ٹھیک ہے؟ ایک بچے میرے اتنے بال تھے جی، ایک زمانے میں زلفیں رکھی ہوئی تھی میں نے تو ایک بچے نے لکھا کہ آپ کے بال بہت بڑے ہیں، زلفیں میں نے رکھی ہوئی تھی اس وقت بالکل سنت کے مطابق۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت سوچا سمجھا، میں نے دیکھا، خیر پھر میں وہ زلفیں جو تھیں وہ میں نے ترشوا دی۔ وہ جو کہتے ہیں وہ باربر تھا جو وہ کاٹ نہیں رہا، کہتا استاد جی میں تو نہیں کٹنے میں نے کہا نہیں یار کاٹ دو اپنا، چلو پھر رکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتا سر اتنی محنت سے بنائے ہیں آپ نے، اب آپ اس کو کاٹنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی نہیں یار، بچے کہتے ہیں کہ بال ذرا بڑے ہیں تو چلو بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ بال چھوٹے رکھ لیتے ہیں۔ تو آپ اس پہ عمل کریں، جو بچہ اگر کوئی کرٹیسائز کرتا ہے اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ مزے کی بات بتاؤں، میری کلاس میں اجازت ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی سوال کر سکیں۔ میرا بلیف ہے نو کویسچن از اے اسٹوپڈ کویسچن، آپ کچھ بھی پوچھیں۔ ایک کریٹیوٹی آپ کے اندر جاگی ہے تو بولنا یار، بول دے ایک دفعہ، پوچھ لے ایک دفعہ کیا ہے، نکال بات جو تیرے اندر ہے۔ ایک اچھا سوال ہو جائے تو میں ایک ایکسٹرا نمبر دے دیتا ہوں، اور میں اس کے وہ 100 میں شامل کر دیتا ہوں جو فائنلی اس کو دے دیں۔ ایک آپ 100 سوال کر لیں مجھ سے، آپ کو پرچہ دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، 100 نمبر مل جائیں گے۔ 100 کویسچن کر لیں مجھ سے کلاس میں، لے کر آئیں، بنا کے لائیں، میں اناؤنس کروں گا باقاعدہ کہ دس از دا کویسچن آئی واز ویٹنگ فار،
यस, 1 नंबर आपको अवार्ड किया जाता है। तैयार होकर आएँ, उस्ताद जो है हमेशा तैयार होकर, क्लास को लाइट ना लें, बिल्कुल तैयार होके आएँ। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, जब तारिक आया तो वो बच्चा पूछता है, मैडम फर्स्ट आने का और ईमानदार होने का क्या ताल्लुक है? एक बच्चा मैडम से सवाल करता है कि मैडम, ये फर्स्ट आने का और ईमानदार होने का ताल्लुक क्या है? मैडम कहती, जो फर्स्ट आते हैं वो ईमानदार ही होते हैं। मैडम ने ये जवाब दिया कि जो फर्स्ट आता है वो ईमानदार ही होता है। कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है मैडम, मेरे अब्बू बताते हैं कि कमिश्नर साहब फर्स्ट आए थे, लेकिन वो ईमानदार नहीं। तो टीचर के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि उसको बता सके। तो अपने अंदर जो है आपकी एक इंटेग्रिटी होनी चाहिए, जो आपकी पहचान हो कि हाँ भाई इंटेग्रिटी यहाँ पे मौजूद है, चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो रिसर्च हो। आप टीचिंग के अंदर तैयार होके जाएं, बिल्कुल ये मत समझें आगे बच्चे बैठे हैं, बुद्धू बैठे हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज का बच्चा जो है, अगर मैं कह दूं कि आपसे ज़्यादा ज़हीन और तेज़ है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है। मैं अगर अपनी बात करूं तो हम चिराग की रोशनी में पैदा हुए थे। चिराग रोशनी से, जी हाँ, तख्ती लिखते थे। तो फिर हमसे अगली नस्ल जो है वो बल्ब की रोशनी में पैदा हुई, ऐसा ही है। और जो आप लोग हैं, आप तो भाई इतनी लाइटों में पैदा हुए हैं। फ़र्क तो है, हम तख्ती लिखते थे, ये व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। हाँ जी, हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, वाइट बोर्ड, ये वाइट बोर्ड पे पढ़ते हैं और मल्टी मीडिया पे पढ़ते हैं। तो आप देखें कि तरक्की का सफ़र जो है कितनी तेज़ी से तय हुआ है। मैंने ये सारी तब्दीलियाँ देखी, चाक से भी बोर्ड पे लिखा है। मैंने एक दफ़ा एक जिद्दत पैदा की, मैंने कहा यार बोर्ड ना ब्लैक नहीं होना चाहिए। मैंने सारे कॉलेज के बोर्ड ग्रीन कर दिए, पेंट कर दिए बकायदा ग्रीन। मैंने कहा ग्रीन बोर्ड पे लिखें, वाइट वहाँ भी तो नज़र आता है ना, आप ग्रीन बोर्ड पे लिखें। खैर चूँकि फंडिंग के इश्यूज़ होते हैं तो हम उसको वाइट नहीं कर सके उस वक्त, क्योंकि उसमें फिर आपको मार्कर भी चाहिए, मार्कर का अपना ख़र्चा है। अब मैं इकरा में था तो मैं अपनी मार्कर भी ले जाता था। मैंने कहा अगर इकरा वालों की मार्कर ख़त्म हो जाएगी तो मैं अपनी मार्कर यूज़ कर लूँ, अपनी जेब में मेरे अपनी एक मार्कर है। तो आप देखें, आप बड़े जदीद असातिज़ा हैं, आपको पता होगा हमने एक नया कोर्स ऑफ़र किया है, इसमें है कि नहीं हो, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, आपने सुना है कि नहीं? ये है इसमें।